اب وہ آیت آ گئی کذالک کیا، کس طرح وحی کرتا ہے اللہ۔ یہ ہے وحی کے حقیقت کے اور اقسام کے موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں، انسان وہ اتنی پستی میں ہے اس وقت کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ تو جو چاہے کرے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، نہیں ہے کسی بشر کا یہ معاملہ اور یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے، الا وحیا، یا سوائے وحی کے، وہ وحی ہے جو براہ راست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہے، الہام ہے، یہ ہے وحی کی پہلی شکل، براہ راست اللہ۔ او من ورائے حجاب، یا پھر بات کرتا بھی ہے تو اوٹ سے، پردے کی اوٹ سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے، وہ بات ہوئی ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن من ورائے حجاب۔ تیسری شکل او یرسل رسولا، یا پھر وہ اپنے کسی پیغام پر کوئی ایلچی کو بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے۔ تو گویا کہ تین شکلیں ہو گئیں، وحی براہ راست اللہ کی طرف سے، یہ الہام ہے، القاء ہے، جیسے کہ وہ شہد کی مکھی کو وحی کر رہا ہے، ہر آسمان میں وحی کر دی ہے۔ غیر نبی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ، ان کو وحی کر دی، وہ جو دل میں ڈال دے۔ اور دوسرے یہ کہ کلام کی دوسری شکل من ورائے حجاب، جیسے حضرت موسیٰ۔ تیسرا یہ ہے قرآن کے نزول کی شکل، کہ جبریل کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے وہ قرآن آیا ہے اور وہ انہوں نے حضور کے قلب مبارک پر براہ راست نازل کیا ہے۔ انہ علی حکیم، اللہ بہت بلند و بالا ہے، یعنی اللہ کی جو شان ہے وہ اتنی بلند ہے کہ وہ اس سے آگے انسان سے کھلم کھلا جو ہے کلام کرنا اس کی شان سے فروتر ہے، اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس نے جو بھی طریقہ بنایا کمیونیکیشن کا انسانوں کے ساتھ، وہ یہ طریقہ ہے جو اس نے بتا دیا۔